نبی کونین حضور رحمت عالم نور مجسم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے. شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو. بے شک. اور جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں ہنگامے. کبھی بھاگلپور نے جگایا، کبھی گجرات نے جگایا، کبھی مظفر نگر نے جگایا، کبھی اسم نے جگایا، کبھی برما نے جگایا، کبھی فلسطین، کبھی افغانستان، کبھی عراق، کبھی چیچینیا نے جگایا. علامہ کہتے ہیں کہ جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاتو لذت خواب گراں بدل ڈالو. نہ سنبھلو گے تم مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں. تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. حضرات، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند و بالا ہو اگر تم مومن ہو. حضرات، ہمارے علماء، ہمارے خطباء، ہمارے مبلغین، ہمارے قائدین، ہمارے ائمہ آپ کو بارہا سمجھاتے ہیں، بارہا بتاتے ہیں کہ آپ برائیوں سے باز رہیے، آپ غلط کاموں سے دور رہیے، آپ طریقہ مصطفیٰ پر چلیے، آپ صراط مستقیم پر چل کر زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے، مدینے والے مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلیے، بغداد کے شہنشاہ کے بتائے ہوئے اصول کو اپنی زندگی کا نمونہ بنائیے، اجمیر کے غریب نواز کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر زندگی کو آسان سے آسان طریقے سے جینے کا ہنر اور سلیقہ سیکھیے. لیکن آپ علماء کی باتوں کو ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، اور لوگ یہ تبصرہ کرتے ہیں ہوٹلوں میں بیٹھ کر، چوراہوں، دکانوں میں بیٹھ کر کہ مولویوں کا کام ہے بولنا، ان کو بولنے دو، ہمیں جو کرنا ہے ہم کریں گے. حضرات محترم، مولویوں کا کام بولنا نہیں ہے، ان مولویوں کو آپ کی فکر ہے. آپ کا امام یہ نہیں چاہتا کہ میں جنت میں جاؤں اور میرا مقتدی جہنم میں جائے. آپ کا خطیب یہ نہیں چاہتا کہ میرے رسول کی امت جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جلے. آپ کے قوم کا مبلغ یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے رسول اللہ کی یہ امت جہنم کی ایندھن بنے. اس لیے آپ کے علماء کو آپ کی فکر ہے، آپ کے قائدین کو آپ کی فکر ہے، آپ کے رہبر و رہنما کو آپ کی فکر ہے، آپ کے دنبر و محراب سنبھالنے والوں کو آپ کی فکر ہے. آپ یہ سوچتے ہیں مولوی مجھ سے نفرت کرتا ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ مولوی میرے گناہوں کی روک ٹوک کرتا ہے. قسم خدا کی دوستو، یہ علماء آپ کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس لیے آپ کو نصیحت کرتے ہیں، اس لیے آپ کو کہتے ہیں لوٹری کا ٹکٹ مت کاٹو، اس لیے آپ سے کہتے ہیں کرم کی گوٹیاں اپنی انگلیوں سے مت نچاؤ، اس لیے یہ آپ کو کہتے ہیں باش کی پتیاں اپنے ہاتھوں کی زینت مت بناؤ، اس لیے یہ کہتے ہیں ماں باپ کو گالیاں مت دو، اس لیے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ مسجدوں کا راستہ لو. اللہ کی بارگاہ میں اپنے سجدوں سے خدا کی بارگاہ میں اپنی پیشانیوں کو جھکا کر خدا کی بارگاہ میں اپنا مقام اور مرتبہ بلند کرو. لیکن آپ ان علماء کو گالی دیتے ہو، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے علماء کی باتیں نکالنے والوں، قسم خدا کی
की दोनों कानों से उलमा की बातें सुनो और दिल में जगह देकर उस पर अमल करके अपनी दुनिया भी संवारो और अपनी आखिरत भी संवारने की कोशिश करो। हज़रात मोहतरम, सिर्फ जलसे में आके नारा लगा देना ये कामयाबी की दलील नहीं है। रबीउल अव्वल शरीफ के जुलूस में सिर्फ नाच कूद कर नारे तकबीर और रिसालत की फिजा की आवाज लगाकर फिजा में एक भौचाल पैदा कर देना ये सिर्फ कमाल नहीं है। जलसा तुम्हारे नारे का मोहताज नहीं है, कॉन्फ्रेंस तुम्हारे नारे का मोहताज नहीं है, इस्लाम तुम्हारे नारों का मोहताज नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जलसों में आकर नारा लगाते हो, यकीनन लगाओ, अच्छी बात है। जुलूस में नारा लगाते हो, हमारी कौम का नौजवान 12 साल से 18 साल के नौजवानों का जोश और जज्बा आप जुलूस मोहम्मदी में देखिए, कसम खुदा की ऐसा लगता है कि अभी पूरी दुनिया फतेह कर लेगा। हज़रात मोहतरम, यकीनन वो जोश काबिल तारीफ है, यकीनन वो जज्बा काबिल तारीफ है, यकीनन मैं आपके जज्बे पे मुझ जैसी लाखों जाने कुर्बान, यकीनन नबी के नाम का नारा लगाना बहुत अच्छी बात है। जलसे में आकर नारे तकबीर और रिसालत से फजा को मुअत्तर कर देना, फजा में एक अजब समा पैदा कर देना, ये बहुत काबिल तारीफ बात है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अपने सीने में हाथ रखकर आज इस नबी के जलसे में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत की इस मजलिस में उलमा को गवाह बनाकर ये वादा करो, आज अगर तुमने इस जलसे में नबी के नाम का नारा लगाया है तो एक वादा करके उठो, तेरे परवरदिगार जिस जबान से तेरे मुस्तफा के नाम का नारा लगाया है, आज के बाद उस जबान से कभी अपने पूरे माँ बाप को हम गाली नहीं देंगे। बेशक हक है, बेशक हक है। अगर वाकईतन आपने ये इरादा बना लिया, आपका इरादा बिल्कुल मजबूत हो गया, आज यहाँ बैठकर ये वादा करो कि नारा अगर लगाएंगे, जिस जबान से नबी के नाम का नारा लगाओगे, उसी जबान से सुबह जाकर अपने बूढ़े माँ बाप को अगर गाली दोगे तो ऐसे नारों की इस्लाम को जरूरत नहीं है। मत लगाओ ऐसा नारा, कोई जरूरत नहीं है। अगर नारा लगाते हो तो नारा लगाने के साथ ये तहैया कर लो, हे परवरदिगार, हम जिस जबान से तेरे मुस्तफा के नाम का नारा लगाते हैं, उस जबान से किसी मजलूम को गाली नहीं देंगे, किसी कमजोर को गाली नहीं देंगे, अपने बूढ़े माँ बाप को बुरा भला नहीं कहेंगे। हज़रात मोहतरम, आज अल्लाह और उसके रसूल के नाम के नारे के साथ साथ तुम हाथ बुलंद करके नारा लगाते हो, यकीनन हाथ जो हाथ अल्लाह उसके रसूल के नाम पे उठ गया है, ये इरादा कर लो, ये अज़्म मुसम्मम कर लो, है परवरदिगार, ये हाथ तेरे नबी के जलसे में तेरे और तेरे नबी के नाम पे उठा है, तो इस हाथ में अब लॉटरी का टिकट नहीं होगा, इस हाथ में अब किरण की गोटियां नहीं होंगी, इस हाथ में अब ताश की पट्टियां नहीं होंगी। ये हाथ उठेगा तो कमजोर के सहारे के लिए उठेगा, ये हाथ किसी कमजोर पर जुल्म करने के लिए ऐ परवरदिगार आज के बाद कभी नहीं उठेगा। दोस्तों, अगर तुमने ये इरादा कर लिया, ये अगर पक्का वादा कर लिया, तो कसम खुदा की ये जलसा यकीनन यहाँ घर गप्पा में हो रहा है, लेकिन तुम पर आसमान के फरिश्ते रश करते हुए नजर आएंगे, तुम्हें तुम्हारे ऊपर दुनिया फख्र करती हुई नजर आएगी। लेकिन आज उलमाए किराम समझाते हैं तो उलमाए किराम के समझाने को किसी दूसरे एंगल से लेकर आप चौराहों पे बैठकर, चाय की दुकानों पे बैठकर अपने उलमा की शिकायत करते हो कि मौलवी का काम नहीं है, उसका काम बोलना है, वो बोल रहा है, हमारा जो काम है वो हम करेंगे। अल्लाह अल्लाह, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपके मुदर्रिस के खिलाफ, आपके इमाम के खिलाफ आप होटलों में बैठकर बातें बनाते हो, होटलों में बैठकर गालियां देते हो। जरा उस आलिम दीन का किरदार देखो, कसम खुदा के नबी का नाइब है, मुस्तफा जाने रहमत का वारिस है। अल्लाह अल्लाह, 2-3 हजार की तनख्वाह में आपके मदरसे में पढ़ाने वाला मौलवी जिसके खिलाफ तुम होटलों में बैठकर बातें करते हो, कभी तुमने गौर किया? ऐ मुसलमानों, कसम खुदा की आज हमारे अहले सुन्नत वल जमात में मुसलमानों में सबसे मजलूम कोई बिरादरी है तो वो उलमा की बिरादरी है, सबसे मजलूम कोई कौम है तो वो उलमा की कौम है, जिसे कोई भी कुछ कहकर चला जाता है, कोई भी कुछ सुना कर चला जाता है। आपने कभी गौर नहीं किया, आप
کیا سمجھتے ہو 5000 کے امام کو آپ نے خرید لیا ہے، 3000 کے مولوی کو آپ نے خرید لیا ہے، وہ آپ کا غلام نہیں ہے، قسم خدا کی، ارے اس کا احسان ہے کہ اتنی کم تنخواہ میں آپ کے یہاں خدمت کر رہا ہے۔ آپ ذرا غور کرو، ایک پان بیچنے والا دن بھر پان بیچ کر 500 روپیہ کما سکتا ہے، ایک جو ہے پان بیچنے والا، چائے بیچنے والا، ایک سبزی بیچنے والا دن بھر میں سبزیاں بیچ کر اگر 500 روپیہ کما سکتا ہے تو کیا ایک مولوی سبزیاں بیچ کر 500 نہیں کما سکتا؟ اور سن لو، سبزی بیچنا، تجارت کرنا کوئی عیب نہیں ہے، تجارت کرنا کسی کے باپ کی نہیں، میرے رسول پاک کی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر۔ سنیوں کا سب سے بڑا امام، امام اعظم کوفہ کا سب سے بڑا مالدار، سب سے بڑا تاجر ہوا کرتا تھا۔ جب سنیوں کا سب سے بڑا امام تجارت کر سکتا ہے تو 5 وقت کا امام تجارت کیوں نہیں کر سکتا؟ اور میں اپنے علماء سے بھی کہوں گا کہ آپ صرف مسجدوں، منبروں، محراب کے پر قناعت مت کیجیے، بلکہ آپ تجارت کیجیے، اپنی مالی حیثیت اتنی مضبوط کر لیجیے کہ پھر آپ کو کمیٹی کے صدر اور سیکریٹری کے لحاظ سے حق نہ بولنا پڑے، بلکہ آپ کی مالی حیثیت مضبوط ہوگی تو فی سبیل اللہ جب آپ نماز پڑھائیں گے تو اب آپ کو صدر اور سیکریٹری سے ڈرنا نہیں پڑے گا، بلکہ صدر اور سیکریٹری اس امام سے ڈرے گا کہ کہیں مسجد چھوڑ کر چلا نہ جائے۔ بے شک حق ہے۔ اس لیے میری قوم کے لوگوں، آپ اماموں کی، علماء کی عزت نہیں کرو گے تو ہماری قوم کبھی ترقی نہیں کرے گی۔ وہ قوم جو اپنے رہبروں کی عزت نہیں کرتی، وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے، برباد کر دی جاتی ہے۔ اس لیے اپنے اماموں کے بارے میں برا بھلا مت کہو، اپنے مدرس کے بارے میں، وہ 3000 میں تمہارے بچے کو پڑھاتا ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ اگر ہر امام تجارت کرنا شروع کر دے، ہر امام آپ کے طرح کام کرنا شروع کر دے تو آپ کی مسجد میں اذان کون دے گا؟ آپ کی مصلی میں نماز کون پڑھائے گا؟ آپ کے باپ کے آپ کے باپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ آپ کے گھر میں تیجا، چہلم اور برسی کی میلاد کون کرے گا؟ آپ کے بچے کے کان میں اذان کون دے گا؟ ان علماء کا احسان ہے کہ کم تنخواہ میں بھی نبی کے دین کی تبلیغ کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں، اس کے باوجود تم ان کی عزت کرنے کے بجائے ان کے خلاف ہوٹلوں میں، چوراہوں میں بیٹھ کر قوم بری بھلی باتیں کیا کرتی ہے۔ اس لیے ان کا احسان مانو، اور دیکھو ان کا احسان کتنا بڑا ہے۔ قسم خدا کی، 3000 کا مدرس آپ کے بچے کو ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ مدرسے میں بیٹھ کے پڑھاتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا اس مولوی کے بارے میں، آپ جس مولوی کے بارے میں آپ چوراہے پہ بیٹھ کر بری بھلی باتیں کرتے ہو، وہ آپ کا بیٹا جب مکتب میں پڑھنے آتا ہے، اللہ اللہ اس مولوی کے سامنے کتاب کھول کر بیٹھتا ہے، ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ زمین پہ بیٹھ کر آپ کے گاؤں کا مدرس آپ کے بیٹے کو جب پڑھاتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کا باپ مجھے چوراہے پہ بیٹھ کے گالیاں دیتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس بچے کا باپ میرے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، پھر بھی آپ کے بچے کے ساتھ وہ کوئی غلط نہیں کرتا، جاننے کے باوجود آپ کے بیٹے کو وہ مولوی پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے کہ بیٹا گھر جا کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو سلام کرنا، اس لیے کہ باپ کے قدموں میں باپ جنت کا دروازہ، ماں کے قدموں میں جنت ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، جن کے بارے میں بری بھلی باتیں کرتے ہو، وہ تمہارے بیٹے کو بھڑکانے کے بجائے، غلط چیزیں سکھانے کے بجائے تمہارا ادب و احترام سکھاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وارث مصطفیٰ ہے، نبی کا اخلاق، نبی کی سیرت کا انہوں نے پڑھا ہے اور اسی کا پرچار کرتے ہیں۔ اس لیے اگر علماء آپ کو بری باتوں سے روکتے ہیں تو آپ برا مت مانیے، بلکہ ان کی شکایت کرنے کے بجائے ان کی تعریف کیجیے۔ آپ یہ کہو گے
کہ آپ علماء کی تعریف کرنے کے لیے ہم نے بلایا ہے، تقریر کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے آپ علماء کرام کی تعریف کرتے ہیں، میں کون ہوتا ہوں ان کی تعریف کرنے والا؟ ان کی تعریف تو اللہ نے اپنے مقدس قرآن میں فرمایا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کبھی برابر ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے سب سے زیادہ اگر کوئی ڈرتا ہے تو صرف علماء کی جماعت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اس لیے اگر علماء آپ کو نصیحت کرتے ہیں تو اس نصیحت کو قبول کیجئے، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال مت دیجئے، بلکہ دونوں کانوں سے سن کر دل میں جگہ دیجئے، علماء کی شکایت مت کیجئے۔ حضرات محترم، یقیناً یہ آپ کی بھلائی چاہتے ہیں، یہ آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، حق بولنے والوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور سنیے قسم خدا کی، ایک چور حضرت علی کی بارگاہ میں لایا گیا۔ آپ ذرا غور کرو، اس زمانے کے چور سے اپنے آپ کا موازنہ کرو۔ نبی کے زمانے میں، علی کے زمانے میں ایک چور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم داماد مصطفیٰ کی بارگاہ میں لایا گیا۔ چور کی سزا کیا ہے؟ اسلامی حکومت اگر ہو جیسے سعودی عرب میں ہے اور وہاں 10 درہم یعنی چاندی کے 10 سکے یا اس سے زیادہ کی ملکیت کے مال کو چرا لے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ یہ چور کی اسلامی سزا ہے۔ میں تو کہتا ہوں پوری دنیا کو یہ سزا لاگو کر دینی چاہیے، اور ایک دور آئے گا پوری دنیا محمد رسول اللہ کے قانون پہ عمل کرنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ پوری دنیا کو میرے نبی کی شریعت پر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر دنیا شریعت مصطفیٰ پر عمل نہ کرے تو دنیا سے کرپشن دور نہیں ہوگا۔ دنیا سے اگر کرپشن دور کرنا ہے، چوری ظلم و بربریت کا بازار ختم کرنا ہے تو صرف اور صرف نبی کی شریعت پہ عمل کرنا پڑے گا، کبھی جا کر دنیا امن و شانتی کا گہوارہ بنے گا۔ بے شک حق ہے۔ حضرات محترم، چور کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب انصاف سے بولنا، پانجی پارا بلکہ اسلام پور سب ڈویژن یا کشن گنج ضلع میں ایک چور کا ہاتھ کاٹ دو، سزا کے طور پر میرا دعویٰ ہے کہ دوسرا آدمی چوری نہیں کرے گا۔ حضرات محترم، دوسرا پھر کوئی چوری نہیں کرے گا، اس لیے کہ سزائیں جتنی سخت ہوتی ہے جرم اتنا ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹ دو، ایک چور کا ہاتھ کاٹو، پورے سب ڈویژن میں دوسرا آدمی چوری نہیں کرے گا۔ لیکن ہمارے یہاں کا ماحول یہ ہے کہ چور چوری کرے گا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ چور تھانہ پہنچتا نہیں، اس سے پہلے اس کا چرانے والا دلال اس سے پہلے تھانہ پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اب چور چور بن کر نہیں بلکہ ڈکیت بن کر واپس ہوتا ہے۔ حضرات محترم، ہمارے معاشرے میں یہ حال ہے، چور کا سپورٹ کرنے والے، ڈکیت کا سپورٹ کرنے والے، مجرموں کو سپورٹ کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ چور چوری کرے تو پورا سماج اس کے خلاف کھڑا ہو جائے تو قسم خدا کی دوسری چوری نہیں ہوگی، لیکن سماج کے عزت دار لوگ، سماج کے پاورفل لوگ چوروں کی رکھوالی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، گنہگاروں کے گناہوں کو چھپاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے جس سماج میں چوروں کا دلال موجود ہو وہ سماج چوری سے کبھی پاک اور صاف نہیں ہو سکتا۔ بے شک حق ہے۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ سماج سے برائیاں ختم ہو، سماج سے چوریاں ختم ہو، سماج سے غلط چیزیں ختم ہو تو مجرموں کا ساتھ دینا چھوڑو، بلکہ ظالموں کے خلاف میدان میں آؤ، تب جا کر سماج صاف ستھری ہوگی۔ حضرات محترم، آج کے معاشرے میں آج کے حالات یہ ہے کہ لوگ مجرموں کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایک نمازی پرہیزگار آدمی کے گھر میں اگر کچھ ہوا ہے، وہ بیچارہ بے قصور ہے، لیکن اس کے خلاف گاؤں کا دونیا چودھری مالدار آدمی کا بیٹا کچھ کر لیا ہے تو سارا زمانہ اس غریب نمازی کا ساتھ نہیں دیتا ہے بلکہ اس پیسے والے کے طرفداری کرتا ہے۔ اس لیے سماج اور معاشرہ بگڑتا چلا جاتا ہے۔ سماج میں
और समाज का संतुलन खोता हुआ नजर आता है। इसलिए मेरी कौम के लोग ये मत देखो कि सामने वाला गांव का प्रधान मुखिया चौधरी है, अगर गलत जो किया है चाहे वो गरीब हो या अमीर, गलत का साथ कभी मत दो, चाहे गलती करने वाला गरीब हो या समाज का मालदार। बेशक हक है, हक है, हक। तभी जाकर मुआशरे में एक अच्छा पैगाम और सुधार आएगा। आपने सीरत मुस्तफ़ा को सिर्फ कहते हो नारे तकबीर और नारे रिसालत, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन नबी की सीरत को आपने पढ़ा नहीं, उलमा बताते हैं तो आप सुनते नहीं। अल्लाह अल्लाह मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आओ मैं कौम के उन ठेकेदारों से भी कहूंगा, समाज के उन मुंसिफों से कहूंगा, अल्लाह ने अगर आपको पावर ताकत दिया है तो अपने पावर का सही इस्तेमाल करो, ताकि आपके मरने के बाद लोग याद करें कि फला आदमी था, हमेशा हक बोलता था, हमेशा समाज के हिसाब से बोलता था। पावर का गलत इस्तेमाल मत कीजिए, वरना खुदा की बारगाह में तुझे जरूर जवाब देना पड़ेगा। मोहतरम, मदीने की सरजमीन है, मदीने में एक औरत ने चोरी कर लिया, और वो औरत किसी आम खानदान की नहीं थी, मेरे मुस्तफा के खानदान की थी, मेरे नबी के खानदान की थी, मेरे नबी के कबीले की थी। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के खानदान का नाम कुरैश था, मेरा मुस्तफा खानदान कुरैश से थे। कुरैश की एक औरत ने चोरी किया, मक्के के और मदीने के बड़े बड़े लोग आए, उस खानदान के बड़े पैसे वाले लोग, सी असल लोग मेरे मुस्तफा की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह, ये औरत चोरी की है, ये आपके खानदान की है, इसका हाथ मत काटिए, वरना पूरे मुल्क अरब में आपका खानदान बदनाम हो जाएगा, आपका कबीला बदनाम हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, नबी को मशवरा दे रहे हैं। उस जमाने में भी ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि हमारा जुर्म छुप जाए, गरीब जुर्म करे तो उसको सजा मिले, अमीर जुर्म करे तो सजा ना मिले। खानदान कुरैश के लोगों ने मेरे मुस्तफा से कहा, या रसूल अल्लाह, ये औरत आपके खानदान की है, इसका हाथ मत काटिए, वरना पूरे मुल्क के अरब में आपका खानदान बदनाम हो जाएगा। मेरे कौम के ठेकेदारों, मेरे मुस्तफा की सीरत देखो, मेरे नबी की सीरत देखो। मेरे मुस्तफा ने कहा, ऐ मक्का के लोगों, ऐ कुरैश के लोगों, कसम खुदा की ये औरत तो मेरे खानदान की है, कान खोल कर सुन लो, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। वाह भाई वाह। ये है सीरत मुस्तफ़ा, ये है अदल मुस्तफ़ा, ये है निज़ाम मुस्तफ़ा। कसम खुदा की, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मेरे खानदान की औरत है, मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ कटवा देता। हर समाज में अगर हर समाज का ठेकेदार, हर समाज का रिफॉर्मर ये सोच ले कि जुर्म के खिलाफ खड़ा होना है, कसम खुदा की पूरी दुनिया से जुर्म का नामो निशान मिटता हुआ नजर आएगा। शर्त यह है कि सीरत मुस्तफ़ा सामने हो, नबी की सीरत सामने हो, नबी की हदीस सामने हो। हज़रात मोहतरम, ये निज़ाम मुंतशिर करने वाला भाई आप लोग साइड हो जाए, साइड हो जाए, स्टेज में पिला दीजिए, स्टेज में पिला दीजिए, फटाफट देके निकल जाइए, निकले फटा दीजिए ना। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, सीरत मुस्तफ़ा पर आप अमल कीजिए, और आपको ये बताऊं मैं कि नबी की सीरत पर अमल अगर आप करोगे तो कसम खुदा की यहाँ भी कामयाबी मिलेगी, वहाँ भी कामयाबी मिलेगी। और दुनिया आज निज़ाम मुस्तफ़ा की दुहाइयाँ दे रहा है, आज मुस्तफ़ा जाने रहमत के निज़ाम को दुनिया अपनाने के लिए पर तोड़ने की कोशिशें कर रहा है। आप कहाँ पे पड़े हुए हो? आप मेरे नबी की सीरत को पढ़ो। चुनांचे एक चोर हजरत अली की बारगाह में लाया गया, उसने चोरी किया था, दामाद मुस्तफ़ा की बारगाह में हजरत अली ने हुक्म दिया चोर का हाथ काट दिया जाए। हजरत मोहतरम, चोर का हाथ काट दिया गया। चोर अपना कटा हुआ हाथ लेकर जा रहा है घर की तरफ, और जा रहा है लेकिन हजरत अली को दुआएं देता जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली को चोर दुआएं देता जा रहा है। रास्ते में बूढ़ा सहाबी हजरत सलमान फारसी से मुलाकात होती है। हजरत सलमान
فارسی نے پوچھا کہ اے چور تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ کہا مولا علی نے کاٹا ہے، داماد مصطفیٰ نے کاٹا ہے، فاطمہ زہرا کے شوہر نے کاٹا ہے، حسنین کریمین کے ابا نے کاٹا ہے۔ کہا علی نے ہاتھ کاٹا، پھر علی کو دعائیں کیوں دے رہے ہو؟ ہاتھ کاٹنے والے کو تو گالی دینی چاہیے، ہاتھ کاٹنے والے کو دعا کیوں دے رہے ہو؟ تو چور کا جواب سنو اور اپنا ایمان کٹے لو۔ وہ چور کہتا ہے اے سلمان فارسی علی کو دعا کیوں نہ دوں؟ علی نے مجھ پر احسان کیا ہے، دنیا میں سزا دے کر جہنم کی سزا سے بچا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ حق ہے۔ حضرات محترم چور کہتا ہے کہ علی کو دعائیں کیوں نہ دوں؟ علی دنیا میں سزا دے کر جہنم کی سزا سے بچا لیا ہے، آخرت کی سزا سے بچا لیا ہے۔ ارے یہ دنیا میں کٹا ہوا ہاتھ 40-50 سال لے کے رہنا پڑے گا، لیکن اگر دنیا میں سزا نہ ملتی تو آخرت کی سزا بڑی بھیانک تھی، بڑی دردناک تھی۔ اس لیے علی کا احسان ہے کہ علی نے دنیا میں سزا دے کر آخرت کی سزا سے بچا لیا ہے، اس لیے علی کو دعائیں دے رہا ہوں۔ سلمان فارسی اس چور کا ہاتھ پکڑ کر علی کی بارگاہ میں لے کر آتا ہے، کہتا علی یہ دیکھو چور، تو نے اس کا ہاتھ کاٹا، یہ بددعا دینے کے بجائے تجھے دعائیں دے رہا ہے۔ حضرت علی کے کرم کا دریا بھی جوش میں آ جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جلاد اس کا کٹا ہوا ہاتھ واپس لاؤ۔ جلاد ہاتھ واپس لاتا ہے، علی نے اپنی پھونک لگا کر ہاتھ کو ہاتھ میں جوڑ دیا، وہ ہاتھ پہلے کی طرح صحیح ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مذہب اسلام۔ حضرات 10 منٹ ہو گئے، اب آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو جا سکتے ہیں، چاہیں تو رہ سکتے ہیں۔ کتنے لوگ جائیں گے؟ ماشاءاللہ میں ان خطیبوں میں سے نہیں ہوں الحمدللہ جو حق بات بولنے سے چکتا ہے۔ قسم خدا کی حق بات ڈنکے کی چوٹ پہ بولنا چاہیے اور سب کو بولنا چاہیے، آپ بھی بولیے۔ اور میں ان خطیبوں میں سے بھی نہیں ہوں جو یہ سوچ کر بولتا ہے کہ کمیٹی والا ناراض ہو جائے گا۔ حضرات محترم ناراض ہو جائے، آپ ناراض ہو گے تو زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہو کہ دوبارہ مجھے بلاؤ گے نہیں، مجھے اس کی فکر بھی نہیں ہے۔ آپ دوبارہ بلاؤ یا میں بلاؤ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ حق بولوں گا۔ آپ ناراض ہوں گے لیکن مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے گا، اس لیے میرا نبی اگر راضی ہو گیا تو میرا بیڑا پار ہے۔ آپ کبھی مت بلانا، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیشہ حق اس لیے بولتا ہوں کہ کم از کم مدینے والا مصطفیٰ تو راضی ہوگا۔ جہاں کوئی کام نہ آئے وہاں مدینے والا مصطفیٰ کام آئے گا، جہاں کوئی بچانے والا نہ ہو وہاں پر میرے مدینے والا آقا مجھے بچانے والے ہوں گے۔ اس لیے دنیا کی فکر مت کرو کہ دنیا کیا کہے گی، اگر فکر کرنی ہے تو اس بات کی فکر کرو کہ مدینے والا مصطفیٰ کیا کہے گا۔ حضرات محترم آج کے معاشرے میں آپ دیکھیے بدلہ لینے کا فارمولا بہت تیزی کے ساتھ کام کرتا ہے، ایکشن ری ایکشن کی زبان ہر آدمی بہت تیزی کے ساتھ سمجھتا ہے۔ اس نے گالی دیا اسے مار دینا چاہیے، یہ اسلام کے طریقے کے خلاف ہے، نبی کی سیرت کے خلاف ہے۔ آپ بزرگان دین کے ماننے والے ہو، آج معاشرے میں معاشرے میں آپ دیکھیے صرف بدلے کی باتیں ہوتی ہیں، صرف بدلے کا بھاونا انسان اپنے دل و دماغ میں پالتا ہے۔ حالانکہ ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا ہے کہ تم غلطیاں کوئی کرے، تمہیں کوئی تکلیف دے تو اسے معاف کر دو، انشاءاللہ تکلیف دینے والا تکلیف دینے سے بھی رک جائے گا اور اس کی اصلاح بھی ہوگی اور تمہاری نجات بھی ہو جائے گی۔ حضرات محترم دلی کی سرزمین ہے حضرت نظام الدین اولیاء، آپ لوگ جانتے ہیں آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، آپ کے ہاتھ میں پوری دنیا بذریعہ موبائل موجود ہے، آپ کا اسکرین ٹچ موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ جس چیز کے بارے میں معلوم کرنا ہو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں
ہے، منہ سے بول دیجئے سامنے آ جاتا ہے۔ حضرات محترم نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پڑوسی تھا، پڑوسی یعنی آپ کے گھر کے قریب ایک آدمی رہتا تھا، بڑا بدتمیز تھا، بڑا بےہودہ تھا، بڑا جاہل اور گنوار قسم کا آدمی تھا۔ نظام الدین اولیاء کو گالیاں دیتا تھا، برا بھلا کہتا تھا، کوئی ملنے جاتا تھا تو اس کو بلا کر کہتا تھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا نظام الدین اولیاء سے ملنے جا رہا ہو۔ کہا مت جاؤ، وہ ڈھونگی بابا ہے، اللہ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کا اتنا بڑا ولی، ان کے بارے میں برا بھلا کہتا تھا۔ ایک مرید نے سن لیا، کہا حضور آپ کا پڑوسی آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، اگر ہم کو آ کر کوئی کہتا تو ہم ترنت ڈنڈا نکالتے اور کہتے چلو ہم کو گالیاں دیتا ہے۔ نظام الدین اولیاء وہ تھا جن کے خانقاہ میں آ کر رات میں علاؤالدین حضرت نظام الدین اولیاء وہ دلی کا شہنشاہ تھے، وہ ولیوں کے بادشاہ تھے جن کی خدمت کرنے کے لیے دلی کا بادشاہ رات کو تخت و تاج چھوڑ کے آیا کرتا تھا، فجر کی اذان پہ نظام الدین اولیاء کے پیر دبایا کرتا تھا۔ اللہ اللہ نظام الدین اولیاء ایک اشارہ کرتے اس آدمی کو دلی کا بادشاہ علاؤالدین خلجی سولی پہ چڑھا دیتا، لیکن نظام الدین اولیاء نے اشارہ نہیں کیا۔ نظام الدین اولیاء دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، وہ جل کر خاک ہو جاتا، لیکن آپ نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ آپ کا طریقہ دیکھیے۔ نظام الدین اولیاء نے اپنے مرید سے کہا کہ وہ مجھے گالی دیتا ہے، آج فجر کی نماز کے بعد آج سے روزانہ 2 روپے اس کو لے جا کر دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ مرید نے کہا حضور جو گالی دیتا ہے اس کو بددعا دینی چاہیے تو آپ اس کو پیسے بھیجوا رہے ہو۔ کہا میں جو کہتا ہوں اس پر عمل کرو۔ کل کا مرید تھا، 2 روپیہ لیا اور لے کر اس کو دینے لگا، روزانہ فجر کے بعد 2 روپیہ گالی دینے والے کو دینے لگے۔ چند دن گالی دینے کے بعد اس کے ضمیر کو اس نے دیکھا ٹٹول کر، اس کے ضمیر نے اس کو جھجوڑا، اس کے دل نے اس کو ملامت کیا۔ کہا تو کیسا آدمی ہے جس کو گالی دیتا ہے وہ تمہیں پیسے دیتا ہے، اس لیے وہ اچھا آدمی ہے، گالی دینا بند کر دو۔ وہ آدمی گالی دینا بند کر دیا۔ اب نظام الدین اولیاء کی تعریف کرنے لگا۔ مرید آتا ہے کہتا ہے حضور آپ کا فارمولا کام کر گیا، آپ کا نسخہ کام کر گیا، آپ کو جو گالی دیتا تھا پیسے بھیج رہے ہیں تو اب گالی نہیں دیتا بلکہ اب آپ کی تعریف کرتا ہے، گالی دینا بند کر دیا ہے۔ نظام الدین اولیاء نے کہا اگر گالی بند کر دیا ہے تو پیسے بھی بھیجنا بند کر دو۔ حضرات محترم بڑا عجب معاملہ ہے، جب تک گالی دیتا تھا تب تک پیسے بھیجواتے تھے، حالانکہ اب پیسے بھیجنا چاہیے، اب گالی دینا بند کر دیا ہے، اب تعریف کرنا شروع کیا ہے۔ گالی دینا بند کیا ہے تو پیسے بھی بند کر دو۔ پیسہ بند ہو گیا، وہ آدمی دوڑتا ہوا آیا، قدموں میں گر گیا، کہا حضور آپ کیسے آدمی ہے، جب تک آپ کو گالی دیتا تھا آپ پیسے بھیجتے تھے، آج گالی بند کیا ہے تو پیسہ بھی بند کیا ہے۔ نظام الدین اولیاء کا جواب سنو، اللہ کا ولی کہتا ہے اے گالی دینے والا، میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے کوئی کسی کو گالی دے، اگر آپ نے گالی برداشت کر لیا تو گالی دینے والے کی نیکیاں گالی سننے والے کو ملتی ہے، گالی برداشت کرنے والے کے گناہ گالی دینے والے کے کھاتے میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں جب تک تو گالی دے رہا تھا میری نیکیاں مجھے مل رہی تھی، میری خطا تجھے مل رہی تھی، تو نے گالی بند کیا، نیکیاں بھی بند ہو گئی، اس لیے جب تک تو میرا کام کرتا تھا میں تیرا کام کرتا تھا، تو نے میرا کام بند کیا میں نے تیرا کام بند کیا۔ حق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم اگر ولیوں کے فارمولے پہ عمل کرو، ولیوں کے نقش قدم پر چلو، اولیاء کرام کی سیرت پر عمل کرو تو معاشرے میں پھر لڑائی نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا، پھر تھانہ کوٹ کچہری کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ ایک بالشت زمین کے لیے بھائی کے خلاف تلواریں نکال لیتا ہے، اور دو غیر مسلم وکیلوں کو کوئی 10,000 روپیہ اس لیے دیتا ہے کہ میرے بھائی کی ضمانت نہ ہو سکے، دوسرا اس لیے دیتا ہے کہ میری ضمانت
ہو جائے. آج مسلمان کہتے ہیں کہ ہم لوگ غریب ہیں, برباد ہیں, کیوں نہیں ہوگے؟ کبھی کیس مقدمے پہ پیسے خرچ کرتے ہو, کبھی فالتو چیزوں میں, کبھی ناجائز و حرام چیزوں میں اپنے روپوں کو خرچ کرتے ہو. خبردار, ایک بتا زمین کے لیے لڑ کر تھانہ کوٹ کچہری پہنچ کر غیروں کو پیسے کھلانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ 10,000 روپیہ بچا کر اپنے بچوں کو اچھا سے اچھا ٹیوشن دے کر اپنے بچوں کو اچھا سے اچھا ڈاکٹر, انجینئر, وکیل, IAS PCS بنا کر قوم کے سامنے پیش کر دو, تاکہ کل تمہارا ڈاکٹر بیٹا کے پاس جب کوئی تمہارے گاؤں کا مریض جائے تو غیر مسلم ڈاکٹروں کی طرح دیوار نہ کرے. تمہارا اپنا ڈاکٹر, اپنا انجینئر, اپنا IAS PCS ہوگا تو یقیناً پورے سماج میں ہمارے قوم کی عزت و آبرو بڑھتی اور بڑھتی رہے گی, اور پوری دنیا ہمیں جھک کر سلام کرتی ہوئی نظر آئے. بے شک حق ہے, حق ہے. سے بڑے ہوئے دلی, پانی پت, ہریانہ کمانے کے لیے بھیج دیا اور خود ہوٹل میں بیٹھ کر بچوں کے دیے ہوئے پیسے کو خرچ کر کے بغیر کام کیے دن بھر ہوٹل میں ایک دوسرے کی چغلیاں اور برائیاں دکانوں میں بیٹھ کر کرتے ہو. جو کام دوسروں کی چغل خوری اور غیبت اور برائیاں کرنے میں گزارتے ہو, وہ کام ہاتھ میں کدال لو, ٹوکری لے کر جاؤ, مٹیاں کاٹو, دوسروں کی کھیت میں مزدوری کرو, لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ, اپنے بچوں کو لکھاؤ. قسم خدا کی تم نہیں پڑھ سکے, یہ سوچو کہ میری آنے والی نسلوں کو اتنا پڑھا دوں گا کہ کسی دروازے پہ جا کر کھڑا ہو کر وہ انتظار نہ کرے, بلکہ دنیا میرے بیٹے کے دروازے پہ کھڑا ہو کر انتظار کرے. بے شک حق ہے. اس لیے میری قوم کے لوگوں, نبی کی سیرت پر عمل کرو. سیرت مصطفیٰ ہی یقیناً نمونہ زندگی ہے. اگر ہم نے نبی کی سیرت پر عمل کر لیا, آج تو معاشرے میں ایک دو برائیاں ہو تو بیان کی جائے. آج ہمارا مسلم معاشرہ جو ہے وہ بالکل اس گلے ہوئے جانور کی طرح ہے. اگر اس کو ہٹانا چاہو گے تو وہ ہٹے گا نہیں, بلکہ پھٹ کر بکھر جائے گا. اس پرانے کپڑے کی طرح ہے جس کو ایک طرف سلنا چاہو تو دوسری طرف پھٹنے لگتا ہے. ایک دو برائیاں ہیں سماج میں, قسم خدا کی گنا نہیں جا سکتا ہے. ہمارے سماج میں اتنی برائیاں ہیں, اتنا کرپشن ہے, ہمارا سماج دین سے اتنا دور ہوتا جا رہا ہے. آج سب سے بڑی برائی جو ہمارے معاشرے میں ہے وہ دہیز کی برائی ہے, دہیز کی لعنت ہے. ہم مسلمانوں میں دہیز کا کوئی تصور نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ ہم نے ہندوؤں کے تلک سے سیکھا ہے. ہندوؤں کے یہاں تلک نام کی بیماری تھی جو مسلمانوں نے اس کو دہیز کے نام پہ اپنا لیا ہے, ورنہ اسلام میں دہیز کا کوئی سمبند نہیں. اسلام میں دہیز کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. آپ اٹھا کر دیکھیے, آج تو ہمارے معاشرے میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ غریب آدمی بھیک مانگنے آتا تھا, پیر کٹا ہوا ہے بھیک مانگنے آیا, ہاتھ کٹا ہوا ہے بھیک مانگتا تھا, بہت مجبور ہے, لاچار ہے, غریب ہے, مسکین ہے, وہ بھیک مانگنے آتا تھا. لیکن آج معاشرے میں بھکاریوں کی کوالٹی بدل گئی ہے. آج لنگڑا بھکاری بھی آتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آج کے معاشرے میں ایک ڈاکٹر بھی بھیک مانگتا ہے, ایک انجینئر بھی بھیک مانگتا ہے. آج کے معاشرے میں ایک ماسٹر اور ایک ڈاکٹر بھی بھیک مانگتا ہوا نظر آتا ہے. بلکہ بھیک کی کوالٹی یہ ہے, اگر پرائمری کا ٹیچر ہے تو اس کی بھیک 10 لاکھ روپے کی ہے, اگر ہائی اسکول کا ٹیچر ہے تو اس کی بھیک کی تعداد 20 لاکھ روپے کی ہے. اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کی بھیک بانجی پارا اسلام پور یا کشن گنج میں 2 کٹھا زمین ہے. حضرات محترم, یہاں اگر پرائمری ہائی اسکول کا ماسٹر اور ڈاکٹر ہے اور وہ اس کو میری بات بری لگے تو لگے, وہ زیادہ سے زیادہ مجھے 2-4 گالیاں دے لے گا. میں نظام الدین اولیاء کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کی گالیاں برداشت کر لوں گا, لیکن حق بات پر بولنے آیا ہو وہ ڈنکے کی چوٹ پر بول کر جاؤں گا. آپ کو اچھی لگے یا بری اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن میری قوم کی اصلاح ہونی چاہیے, میری قوم کی سدھار ہونی چاہیے. جو جتنا بڑا پڑھا لکھا ہے اس کی بھیک کی کیا اماؤنٹ اتنا بڑا ہوتا ہے. حضرات محترم, میں پوچھنا چاہتا ہوں بہت پڑھے لکھے لوگوں, تم میں اور ان بھکاریوں میں کیا فرق ہے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ جس طرح پانجی پارا مارکیٹ میں جانور خریدے اور بیچے جاتے ہیں, بے زبان جانوروں کی
खरीद फरोख्त होती है, एक आदमी गोरू बेचता है, एक खरीदता है और तीसरा उसमें बीच में दलाली करता है। बिल्कुल पांजी पारा गोरू हाथी की तरह आज हमारे मुआशरे में भी एक आदमी बिकता है, दूसरा बेचता है, एक खरीदता है, बीच में एक कुरवा नाम का दलाल होता है जो दोनों फैमिली के बीच में दलाली करके अमाउंट को बढ़ाकर दोनों तरफ से कमीशन हासिल करने की कोशिशें करता है। ऐ इंसान, अल्लाह ने तुझको 18,000 मखलूकात में सबसे अफसल और आला बनाया और तू जानवरों की तरह समाज में बिकता हुआ नजर आता है। कितने शर्म की बात है। इसलिए गौरू बकरी की तरह बिकना बंद करो, बल्कि इंसान होने का सबूत दो। अल्लाह ने तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया है, इतना पावरफुल बनाया है, अल्लाह की उस तखलीक की लाज रख लो। हज़रात मोहतरम, चुनांचे आज कहता है लड़का का बाप कि क्यों ना दहेज लूं, मेरा बेटा पढ़ा लिखा है। हज़रात मोहतरम, आज तो पढ़ा लिखा पढ़े लिखे लोग माफ करें, कसम खुदा की, चूंकि हक बोलने की आदत है, मैं पढ़ा लिखा उसको नहीं समझता। आज तो ये हाल है, पढ़ा लिखा है, प्राइमरी की नौकरी के लिए 10-10 लाख रुपया नेताओं को, मंत्रियों को रिश्वत देनी पड़ती है, जाके उसके घर का चक्कर लगाना पड़ता है। हजरत हुजूर कीजिए, और नौकरी रिश्वत देकर नौकरी हासिल करने वालों को मैं पढ़ा लिखा नहीं मानता। पढ़ा लिखा हकीकत में वो है, ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने बच्चों को इतनी अच्छी तालीम दो कि वो कंपटीशन निकालने की सलाहियत पैदा हो जाए, उसको नौकरी लेने के लिए रिश्वत देने की जरूरत ना पड़े। तुम्हारा बेटा अगर कंपटीशन निकालने की सलाहियत होगी तो नौकरी लेने नहीं जाना पड़ेगा, नौकरियां तुम्हारे दरवाजे पे आके खड़ी होंगी और कहेंगी मैं नौकरी हूं, मुझे हासिल करूं। बेशक हक है, हक है। इसलिए अगर पढ़ाते हो बच्चों को तो सिर्फ डिग्रियां हासिल करने के लिए मत पढ़ाओ, उसके अंदर काबिलियत पैदा करने के लिए पढ़ाओ, उसके अंदर क्वालिटी हो ताकि इधर उधर उसको भटकना ना पड़े, बल्कि अपने दम पर, अपने बलबूते पर। और ये मत कहना मैं हवा में तीर मार रहा हूँ, दर्जनों मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। अभी देखिए, इरशाद नाम का एक बच्चा, मौलाना इरशाद अहमद, जो अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर आलम इस्लाम की सबसे बड़ी अरबिक यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की, जिसको लोग कहते हैं मदरसे में पढ़ने वाला मौलवी, इसका क्या होगा। हजरात मोहतरम, एक मौलवी है जो अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर से पढ़कर आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन चुका है। जेएनयू से उसने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम बनकर निकला है। मदरसे का पढ़ा हुआ लड़का बगैर किसी घूस और रिश्वत देकर वो कंपटीशन निकालकर जिले का सबसे बड़ा अधिकारी का पोस्ट उसने हासिल करके दुनिया को बता दिया। अगर मेहनत से पढ़ोगे तो नेताओं और नौकरियों को लेने के लिए नेताओं का तलवा चाटने की तुम्हें जरूरत नहीं, तुम्हारी काबिलियत तुम्हें नौकरियां देती हुई। बेशक हक है। बहुत खूब। अपने बच्चों को काबिल बनाओ, नौकरियां लेने के लिए रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काबिलियत सबसे बड़ा तमगा है, काबिलियत और सलाहियत सबसे बड़ा वरदान है। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, और आपका बच्चा पढ़ा लिखा है इसलिए आप दहेज लेते हो। अल्लाह अल्लाह, इस कायनात में मेरे नबी के बाद सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी कौन था मालूम है? वो हजरत अली है। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा ने कहा अना मदीनतुल इल्म अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उस शहर इल्म का दरवाजा है। अली से बड़ा पढ़ा लिखा और कोई नहीं मेरे मुस्तफा के बाद। लेकिन अली की शादी देखो, अल्लाह अल्लाह, दुनिया का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा मौला अली की शादी कसम खुदा की होती है तो मस्जिद में न दहेज है, न वरना खाने का पुरतकल्लुफ इंतजाम है, न कोई आजा बाजा है, कुछ भी नहीं है। निहायत सादगी के साथ न बारातियों का जमघटा है, बल्कि इस्लामी सल्तनत में खुदा के घर में बड़ी सादगी के साथ दुनिया के सबसे बड़े पढ़े लिखे आदमी का निकाह खातूने जन्नत नबी की बेटी से इस तरह हो जाती है कि दुनिया को पता ही नहीं चलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
اور آج کہتے ہو میرا بیٹا پڑھا لکھا ہے، حضرت علی سے زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ، حضرت علی کے فرمان پہ، حضرت علی کی سیرت پہ عمل کرو۔ دہیج کا بھوت سوار ہے، اور میرا نوجوان سمجھتا ہے کہ آج میں سسر سے 10 لاکھ روپیہ لے کر میں مالدار بن جاؤں گا۔ آپ اگر یہ سوچتے ہو تو غلط سوچتے ہو۔ اللہ نے جتنی دولت قسمت میں لکھ دیا ہے اس سے آگے 1 انچ بھی نہیں بڑھ سکتے۔ قسم خدا کی، اگر آپ کی یہ سوچ ہے، کوئی ایسا داماد دکھا دو پورے پانجی پارا علاقے میں جو سسر کے پیسوں سے مالدار ہو گیا ہو۔ حضرات محترم، خبردار، سسر کے پیسوں پہ، اور بڑے ناہنجار ہیں وہ لوگ۔ قسم خدا کی، آپ سے اچھا وہ بھکاری ہے جو سڑکوں پہ بھیک مانگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سڑک کا بھکاری 1 روپیہ مانگتا ہے لیکن خدا کے نام پہ مانگتا ہے۔ آپ 10 لاکھ روپیہ مانگتے ہو، اپنے پیٹ کے نام پہ مانگتے ہو۔ اس لیے ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر بھکاری سے وہ غریب بھکاری اچھا ہے، کم از کم بھیک بھی مانگتا ہے تو خدا کے نام پہ مانگتا ہے۔ اس لیے اے میری قوم کے نوجوانوں، قسم خدا کی، بھکاری بن کر اپنی ذلت کا سامان پیدا مت کرو، بلکہ تم لینے والا مت بنو۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو دینے والا بنو۔ حق ہے بے شک۔ یہ حضرات محترم، بڑے افسوس کی بات ہے، اسی ہندوستان کی سرزمین پہ ایک بہت بڑا شاعر میر تقی میر نام کا گزرا، بہت بڑا شاعر تھا، اور میر تقی میر کی بیٹی تھی، ایک بہت خوبصورت بیٹی تھی۔ اللہ اللہ، میرے دوستو، میر تقی میر کے گھر میں رشتے آتے تھے۔ دنیا سمجھتی تھی اتنا بڑا شاعر ہے تو ضرور اس کے پاس بہت بڑا مال ہوگا، چنانچہ لیکن اس کے پاس دولت نہیں تھی، مال نہیں تھا، بہت غریب شاعر تھا۔ وہ آج کل کے حساب سے آج کے معاشرے کا شاعر نہیں تھا، بلکہ وہ اس زمانے کا شاعر تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بہت غریب شاعر تھا، لیکن جو بھی اس کی بیٹی کے لیے رشتہ لے کر آتا تھا، دہیج کی اتنی بڑی لسٹ ہوتی تھی، ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے۔ میر تقی میر کے پاس پیسے نہیں تھے، آخر میں اس نے سوچا کہ اگر دہیج نہیں دیا تو پھر میری بیٹی کی شادی نہیں ہوگی۔ اس نے ایک مالدار آدمی کے پاس جا کر اپنے گھر کی زمین کے کاغذات دیے اور کہا میں اپنا گھر بیچتا ہوں، اور لیکن ایک شرط ہے، جس دن میری بیٹی کی بولی اٹھے گی اسی دن میں گھر خالی کروں گا۔ گھر کے کاغذ لے لو، خرید و فروخت ہو گیا، پیسے لے لیا، اور نکلنا اس دن ہے جس دن میری بیٹی گھر سے ڈولی میں چڑھ کے جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میر تقی میر نے اپنے داماد کو سارا دہیج کا سامان دے دیا، جیسے آپ دیتے ہو، جھاڑو سے لے کر پلنگ تک، سونے سے لے کر سلپچی تک، آپ سب کچھ دیتے ہو اپنے بیٹی کو، اسی طرح میر تقی میر نے بھی دیا۔ اور ادھر بیٹی رخصتی ہوئی، ادھر وہ گھر چھوڑ کر نکل گیا گھر سے۔ کسی نے جا کر اس کی بیٹی سے کہا کہ اے میر تقی میر کی بیٹی، تیرے باپ نے تیرا گھر بسانے کے لیے اپنا گھر اجاڑ لیا ہے، تیرے باپ نے تیری دنیا بسانے کے لیے اپنی دنیا بیچ ڈالی ہے، آج تیرا باپ تیرا گھر بسا کر خود بے گھر ہو گیا ہے، یہاں وہاں بھٹکتا پھر رہا ہے۔ اللہ اللہ، ایک بیٹی نے جب باپ کا دکھ سنا تو بیٹی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، بیٹی زمین پہ گرتی ہے اور روح نکل جاتی ہے۔ میر تقی میر کو معلوم ہوتا ہے کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ ہندوستان کا بڑا شاعر دوڑتا ہوا اپنی بیٹی کے لاشے کے پاس آتا ہے، اور آنے کے بعد بیٹھنے کے بعد میر تقی میر نے کہا روتے ہوئے، اے بیٹی، میں نے تجھے سب کچھ تو دے دیا تھا، صرف کفن کا کپڑا نہیں دیا تھا، کاش میں نے تجھے کفن کا کپڑا بھی دہیج میں دے دیا ہوتا تو آج میرے داماد کو تیرے لیے کفن بھی خریدنا نہیں پڑتا۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، اگر آپ میں ہمت ہے تو اپنے سسر سے جہاں ساری چیزیں لیتے ہو وہی یہ بھی کہو کہ مجھے کفن کا کپڑا بھی دہیج میں دے دو تاکہ مجھے وہ بھی خریدنا نہ پڑے۔ بے شک حق ہے، صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ اور جب ساری چیزیں مانگتے ہو تو پھر کفن کا کپڑا کیوں نہیں مانگ لیتے؟ مانگ لو، اگر غیرت نہیں مری ہے یا پھر کفن کا کپڑا مانگو یا پھر دہیج مانگنا بند کر دو۔ بڑے افسوس کی بات ہے، شادی کے بعد جس ساس کو ماں کہتا ہے، شادی کے بعد جس سسر کو باپ کہتا ہے، اللہ اللہ، اس سسر کے تمہیں اس کی پرواہ
نہیں کہ وہ ससुर ने तुम्हारा घर बसाने के लिए अपनी दुकान जमीन न जाने क्या क्या बेच डाला है। वो सास जिसको माँ कहते हो, उस माँ ने अपना गहना जेवर पता नहीं क्या क्या बेच दिया है। सूद पे पैसे लेके वो अपनी बच्चियों की दुनिया बसाते हो और दामाद उन्हीं हराम के पैसों पे ऐश करता हुआ नजर आता है। कसम खुदा की, अगर तेरे ससुर को तुम्हें मजबूर किया है सूद पे पैसा लेने के लिए और उस पैसे पे तू रंगरेलिया मनाता है, तो कल कयामत के मैदान में तू जन्नत की खुशबू नहीं पा सकता है, इसलिए कि तूने ससुर को दहेज के चक्कर में रिश्वत लेने और ब्याज पे पैसा लेने पे मजबूर किया। वाह भाई वाह, बहुत इसलिए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह के वास्ते मिजाज बदलो, अपना तरीका बदलो। दहेज की थोड़े से सामान से तेरी दुनिया बनने और संवरने वाली नहीं है। शादी की एक मोटरसाइकिल की उम्र 4-5 साल होती है, अल्लाह दौलत देगा तो यकीनन तू कई चीजें उससे ज्यादा खरीद सकता है। इसलिए और एक बात सुन लो, अगर आज मुआशरे में, हमारे मुआशरे में लड़कियां भाग कर शादी कर लेती है, जानते हो क्यों? इसलिए कि उसके मोहल्ले में एक अमीर आदमी 10-10 लाख रुपया खर्च करके अपनी बच्चियों की शादी कराता है, लेकिन वही एक गरीब मजदूर की बेटी होती है। वो मजदूर की बेटी इसलिए नहीं भागती है लेकर लड़कों को, बल्कि वो अपने पूरे गरीब बाप को देखती है कि मेरे गरीब बाप दिन रात कुड़ते रहता है कि मैं अपनी बच्ची की शादी कैसे कराऊंगा। बहुत से गरीब बाप दवाई खाकर खुदकुशी करके फांसियां लगाकर मर जाता है कि 4 बेटियां हैं, पैसे नहीं है, दहेज के बगैर शादी करूंगा कैसे, और शादी ना दिलाओ तो समाज वाले ताना देंगे, इसलिए गरीब बाप फांसी लगा लेता है, खुदकुशी कर लेता है, और वो बच्ची अपने बाप को मरना देखना पसंद नहीं करती, इसलिए बदनामी तो सह लेती है, किसी के साथ भागकर शादियां कर लेती है। तो सुनो मेरी कौम के मालदारों, वो लड़की जो भागकर शादी की है और वो गरीब बाप जो फांसी लगाकर मर गया है, इन दोनों का हिसाब मैदान महशर में तुझसे भी लिया जाएगा, इसलिए कि इनकी फांसी और उनके भागने में तेरी दौलत ने भी काम किया है। इसलिए अगर खुदा ने दौलत दिया है तो गरीबों की शादियों में मदद करो। अपने बारातियों को 400-500 बारातियों का इंतजाम करने के बजाय आप जब अपने गरीब बच्चियों के और मोहल्ले के गरीबों की आप मदद कीजिए। हजरात मोहतरम, चुनांचे आप बस आखिरी वक्त में 2 बातें सुनिए। बातें तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपकी बारगाह में ये कहना चाहता हूँ, कसम खुदा की, ऐ नौजवानों, आपसे अगर आप ये तहैया कर लो आज इस महफिल में बैठकर कि आजकल जो कुछ हो चुका, लेकिन आज के बाद हम समाज से दहेज को खत्म करेंगे, हम बगैर दहेज के शादियां करेंगे, बगैर मुतालबे के शादियां करेंगे। उन माओं का दर्द सोचो जिन माओं ने तुम्हें 9 महीना अपने पेट में रखा है, वो माए जो 2 साल तक तुम्हें खूने जिगर पिलाया है, वो माए जिसने 2 साल तक तुम्हें खूने जिगर दूध की शक्ल में पिलाया है। बस आखिरी बात कहने जा रहा हूँ, तैयार रहना सब अपनी अपनी जगह पे। मैं देखना चाहता हूँ कि माँ से मोहब्बत करने वाले के सीने में माँ के लिए कैसा दिल तड़पता है। कसम खुदा की, आज का एक मुल्क है जहाँ का तैयब रजब उर्दगान जहाँ का रहने वाला है। हजरात मोहतरम, उस तैयब रजब उर्दगान के मुल्क में आज से 25 साल पहले एक 30 मंजिला इमारत गिरती है। हजरात मोहतरम, उस इमारत के नीचे, उस बिल्डिंग के नीचे एक माँ अपने दूध पीते बच्चे के साथ दब जाती है। अल्लाह अल्लाह, 3 दिन के बाद मशीन के जरिए उस बिल्डिंग को, उस इमारत को, उस मलबे को हटाया गया तो दुनिया देखकर ताज्जुब करने लगी कि इतने बड़े बिल्डिंग के नीचे 3 दिन तक दबने वाली माँ और बच्चा दोनों सलामत है, किसी को कुछ भी नहीं हुआ है। अल्लाह अल्लाह, बच्चा हंसता खेलता हुआ माँ की गोद में है। अल्लाह अकबर, लेकिन माँ की उंगलियां कटी हुई है। हजरात मोहतरम, डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, ऐ माँ, तेरा पूरा जिस्म सही है, कहीं खरोच तक नहीं आई है, कहीं एक जख्म नहीं लगा है, लेकिन उंगलियां कैसे कटी है? ऐसा लगता है कि कटी नहीं, काटी गई है, तुमने खुद काटा है। तो माँ का जवाब सुनो बेटे। तो माँ कहती है, ऐ डॉक्टर, हाँ, मैं जब उस मलबे के नीचे, उस बिल्डिंग के नीचे दब गई तो 2 दिन तक अपने बच्चे
کو اپنا دودھ پلا کر زندہ رکھی. دوسرے دن کے بعد تیسرا دن جب آیا تو میرے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، اس لیے کہ میں بھی 2 دن تک کچھ کھائی پی نہیں تھی. میں نے سوچا کہ میرا بچہ اب دودھ کے بغیر مر جائے گا. میرا بچہ چیخنے لگا، چلانے لگا، مجھے اپنے بچے کی چیخ اور پکار بے چین و بے قرار کرنے لگی. میں تڑپنے لگی. میں نے سوچا اب میرے بچے کو میں بچا نہیں سکوں گی. آخر میں نے بغل میں رکھے ہوئے پتھر کو ہاتھ میں اٹھایا اور اپنی انگلیوں کو زخمی کر کے خون نکال کر اپنی انگلیوں کا خون پلا کر اپنے بچے کو 1 دن تک زندہ رکھا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ماں کا کردار ہے. خود زخمی ہو کر اپنے بچوں کو ماں زندگی عطا کر رہی ہے. خود مرنے کے حالت میں جا کر بھی اپنے بچے کو جس طرح سے ہو سکے ماں زندہ رکھتی ہے. آج وہ ماں جو تجھے زندہ رکھنے کے لیے خود مرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، آج اس ماں کو گالیاں دیتے ہو. آؤ اے ماں کے بچوں، اس پورے مجمع میں ماں کا کوئی ایسا بیٹا میں دیکھنا چاہتا ہوں جس کو اس کی ماں نے دودھ پلایا ہے، خون جگر پلایا ہے. اپنے ماں کے نام پر اس پورے مجمع میں کوئی بیٹا ہے جو 500 روپیہ اپنے ماں کے نام پہ دے سکتا ہے. اس پورے مجمع میں ماں کا ایک دیوانہ بیٹا جو اپنے ماں کی محبت کے نام پر اپنی ماں کے نام پہ صرف 500 روپیہ دے کر یہ بتا دے، اے ماں تیری قربانیاں بہت ہیں، میں تو ادا نہیں کر سکتا، لیکن 500 روپے دے کر نبی اور اللہ کو راضی کرنے جا رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ڈاکٹر عمر صاحب، ڈاکٹر عمر صاحب نے 2000 روپیہ دیا. پروردگار آپ کی ماں زندہ ہے؟ انتقال کر گئی ہے. پروردگار ان کے ماں کے قبر پہ انوار و عرفان کی بارشیں عطا فرما. ان کے ماں کا صدقہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عبدالغفار صاحب نے 500 روپیہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ. ایک بھائی صاحب نے 200 روپیہ اور مرتضی عالم نے 500. ایک بھائی صاحب نے 200. ایک نوجوان محمد دلبر 500 ماشاءاللہ. سفید عالم 500 ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ. یہ دیکھیے ایک نوجوان میرا عالم نے 500 روپیہ دیا. پروردگار ان کے 500 روپے کو قبول فرما. ماشاءاللہ سبحان اللہ. آؤ دوستو، وقت بہت مختصر ہے، اس لیے آپ اگر ماں سے محبت کرتے ہو، آؤ ماں کے دیوانوں، اب آپ کے سامنے میں 500 نہیں بلکہ آؤ ماں کے نام پہ ایک نوجوان 100 روپیہ اور ایک باپ کے نام پہ 100 روپیہ لے کر اٹھے. اگر ہے تو مت رکھو، بلکہ ماں باپ کے نام پہ 100 روپیہ. آج کے دور میں 100 روپیہ بہت بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ آج تو 300-400 روپیہ ایک مزدور روزانہ کما لیتا ہے. یہ سوچ لو کہ آج 100 روپیہ اپنی کمائی کا ماں کے نام پہ قربان کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. آئیے دیوانوں، آؤ جلدی سے آؤ. میری ماں بہنوں کی طرف بھی کوئی چادر چلی جائے، تم بھی اپنے بچوں کے نام پہ دو، تم بھی اپنے ماں باپ کے نام پہ دو. اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی سلامتی کے لیے، ماں باپ انتقال کر گئے ہیں تو ان کی روح کو، ان کی روح کی نجات کے لیے، جنت میں جگہ کے لیے آئیے 100 روپیہ، صرف 100 روپیہ، 100 روپیہ، 50 روپیہ، 10 روپیہ، 30 روپیہ، جس کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ جلدی سے لائیے اپنے ماں باپ کے نام. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ دیکھیے مولانا جاوید صاحب ماشاءاللہ، انہوں نے اپنے ماں باپ کے نام پہ 100 روپیہ دیا ہے. مولا ان کے ماں باپ کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. ماشاءاللہ. یہ دیکھیں ماں باپ کے دیوانے بچے جھوٹ موٹ میں آ رہے ہیں. 100 روپیہ، 50 روپیہ، 200 روپیہ، جس سے جو کچھ بھی ہو سکے دیجئے، تاکہ آپ کا ماں باپ راضی ہوگا تو اللہ اس کا رسول راضی ہوگا. حدیث پاک میں ہے رضا الوالدین، یعنی ماں باپ کی رضا ہی میں خدا کی رضا ہے. اگر ماں باپ خوش ہیں تو سمجھ لو اللہ راضی ہے، اگر ماں باپ ناراض ہے تو سمجھ لو اللہ اس کا رسول ناراض ہے. اس لیے نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکاتیں دو، لیکن ان سب سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کرو.